سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مضامین کے ایک سلسلے کو جاری کیے ہوئے، اور یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنی فیملیز میں بھی بتائیں تاکہ لوگوں کے مسائل کم سے کم ہو سکیں۔ تو اب ہم آپ کے سامنے جو مضامین پیش کر رہے ہیں وہ حاملہ خواتین کے بارے میں اور ان کی کیئر کے بارے میں۔ تو اس میں اگلا مضمون جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں کہ کس طرح کے ٹیسٹ وغیرہ ہونے چاہیے۔ تو اب ہے پیشاب کا تجزیہ، یورین انالائسس۔ یہ پیشاب میں غیر معمولی پن کا پتہ لگانے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ پہلے ہی دورے میں عورت کے پیشاب کا ایک نمونہ کلچر کے لیے لیبارٹری بھیج دیا جاتا ہے تاکہ بیسل یوریا کا پتہ لگایا جا سکے۔ کلچر کے نتیجے میں اگر 1 ملی میٹر پیشاب میں مخصوص بیکٹیریا کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمپٹومیٹک بیسل یوریا موجود ہے۔ چونکہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اس لیے حاملہ خاتون اس بیماری سے بے خبر رہتی ہیں۔ حمل کے دوران پیشاب کے نظام میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس لیے پائلونیفرائٹس بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ پائلونیفرائٹس کیا ہے، اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ پائلونیفرائٹس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ یورین انالائسس جو ہے بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے، جس کو یورین ڈی آر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈیٹیل ایگزامینیشن آف یورین۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سیمپل لینے میں، اس میں اسپیسیمن لینے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو فوری طور پہ کروا لیا جائے، کیونکہ اس سے بے شمار بیماریوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ڈائبٹیز کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے پروٹین اگر جسم سے ضائع ہو رہے ہیں تو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، بخار کی کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے انفیکشنز کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور بے شمار بیماریوں کا اندازہ ہو سکتا ہے، جیسے جانڈس ہے، یرقان ہے، یا اور کوئی بھی بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے یورین انالائسس پہ بہت اہمیت دی جانی چاہیے اور اس کو کروا لیا جائے۔ حاملہ عورتوں کے لیے ضروری طور پر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کو پائلونیفرائٹس تو نہیں ہو گئی۔ پائلونیفرائٹس ایک بیماری ہے جو کہ جراثیموں سے پیدا ہوتی ہے۔ جراثیم خواتین کے پیشاب کے نظام میں بہت آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یورثا بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور جراثیم جو ہے وہ بلیڈر میں داخل ہو کر اور آہستہ آہستہ گردوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ پائلونیفرائٹس پیدا کر دیتے ہیں۔ پائلونیفرائٹس کیا ہے؟ جراثیم جو ہے کڈنی کے ٹیشو کو میں انفیکشن پیدا کر دیتی ہے۔ تو پہلے ایکیوٹ پائلونیفرائٹس ہوتی ہے، جس میں پس آنے لگتی ہے، خون آنے لگتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پیشاب کا تجزیہ کرا کے ان مسائل سے بچا جائے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب پیشاب کے اگلے معائنوں کے دوران ممکنہ طور پر یہ شکایت بھی سامنے آتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے کہ فیٹس کی ضرورت یا ماں کی الٹیوں کی وجہ سے بڑھے ہوئے میٹابولزم کے نتیجے میں کیٹونز کی موجودگی۔ نمبر 2 ہے خون کی تیز گردش اور پیشاب میں کمی یا کسی بیماری کی وجہ سے گلوکوز کی موجودگی۔ نمبر 3 ہے لیکوریا کی رطوبت کی ملاوٹ کی وجہ سے یا UTI جیسی بیماریاں یا PIH کی وجہ سے پروٹین کی موجودگی ہوتی ہے۔ اب خون کے ٹیسٹ اس کے بعد کیے جائیں گے، پیشاب کے بعد خون کے ٹیسٹ کیے جائیں۔ ابتدائی جائزے میں خون کے ٹیسٹ کا مقصد APO بلڈ گروپ اور RH فیکٹر کا پتہ لگانا ہوتا ہے۔ خون میں اینٹی باڈیز کا پتہ لگانے کے لیے اسکریننگ کی جاتی ہے۔ اگر اینٹی باڈیز ہوں
تو ٹائٹریشن کی جاتی ہے. جس حاملہ کا بلڈ گروپ RH نیگیٹو ہو، اس کے دیگر ٹیسٹوں کے علاوہ حمل کے 28، 32، 36 اور 40 ہفتے پر خون کے نمونے لیے جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ حمل کی وجہ سے اینٹی باڈی ایکٹیویٹی کو تحریک تو نہیں مل رہی ہے. RH نیگیٹو والی وہ خواتین جنہیں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو، جن کا امینو سینتھیسس کیا گیا ہو یا یوٹرس کی کوئی اور تکلیف ہو، انہیں اس تکلیف کے چند دنوں کے اندر اینٹی ڈی گاما گلوبولین دینی چاہیے. اگر ٹائٹریشن سے اینٹی باڈی کے بڑھتے ہوئے رد عمل کا پتہ لگے تو زیادہ جلدی جائزے لیے جاتے ہیں تاکہ اسپیشلسٹ ریسس کی بیماری کے علاج کا منصوبہ تیار کر سکے. ریسس کی بیماری کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بلڈ گروپس جو ہیں AB، O اور AB، یہ 4 بلڈ گروپس ہوتے ہیں. ان میں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نگیٹو بھی ہوتے ہیں. جب نگیٹو بلڈ گروپ ہو اگر خاتون کا، تو اس میں یہ ریسس اینٹی باڈیز کے پیدا ہونے کے کافی رجحانات ہوتے ہیں. اگر پہلے سے کوئی مسکریج ہوا ہے یا ابارشن ہوا ہے یا پہلی پریگننسی میں بچہ اگر پازیٹیو ہے، تو اس کا خون اگر ماں کے جسم میں داخل ہو جائے تو جسم کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اینٹی باڈیز اگلے بچے کے پیدا ہونے کے اندر مسائل کا سبب بنتی ہیں. اور اگر دوسرا بچہ جو ہے پازیٹیو ہے تو اس کو یہ اینٹی باڈیز جو ہے نا اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کو بیمار بھی کر سکتی ہیں، جانڈس بھی کر سکتی ہیں اور اس کو ختم بھی کر سکتی ہیں اور مرا ہوا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ سب معلومات پہلے سے کر لی جائیں، بلڈ گروپنگ پہلے سے کر لی جائے. اگر اس کے بارے میں اگر کوئی صحیح معلومات نہیں ہوں گی تو آخر میں بہت سیریس مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ریسس گروپنگ اور ریسس اینٹی باڈی کے پرابلمز اور جو اس کے اندر جو فیملی کے مسائل ہوتے ہیں ان سے بچا جائے.